السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی جنرل نالج پر ایک کوئز چیلنج کرنے والے ہیں، تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہماری معلومات کتنی گہری ہیں۔ تو چلیں فوراً شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ایک کلمہ ہے جسے پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کی جڑ ہے، ایک ایسا طاقتور اقرار جو دل کو صاف کرتا ہے اور بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم 4 حصوں میں بات کریں گے۔ پہلے انبیاء کے قصے، پھر قرآن سے جڑے کچھ حقائق، اس کے بعد تاریخ میں کون سی چیزیں پہلی بار ہوئیں، اور آخر میں دین کی کچھ بہت اہم معلومات۔ تو چلیں اپنی معلومات کو ذرا تازہ کیا جائے۔ چلیں تو پہلا حصہ شروع کرتے ہیں، انبیاء کے قصے۔ یہاں ہم اللہ کے پیارے نبیوں کی زندگیوں کے بارے میں کچھ سوال جواب کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ رہا، وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم کو آپ جانتے ہیں ناپ تول میں بے ایمانی کرنے کی وجہ سے عذاب کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ قصہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ایمانداری کتنی ضروری ہے۔ اچھا، اگلا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے 4۔ جی، ان کے 4 بیٹے تھے، اور یہ جاننا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے ہمیں اس عظیم طوفان کا واقعہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جس میں ان کا ایک بیٹا، آپ جانتے ہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے قرآنی حقائق کے بارے میں۔ یہاں ہم قرآن پاک سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں جانیں گے۔ اچھا، یہ سوال شاید بہت سے لوگوں کو معلوم ہو، لیکن بہت اہم ہے۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جی، وہ سورت التوبہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس سورت میں مشرکین سے برات کا اعلان ہے، اس لیے اس کے شروع میں رحمت کا کلمہ یعنی بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ ایک اور دلچسپ سوال قرآن کی ترتیب کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی کس بارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ اور اس کا جواب ہے 30واں پارہ یعنی پارہ۔ اس میں پوری 37 صورتیں ہیں۔ یہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی مکی صورتیں ہیں جو توحید اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر بات کرتی ہیں۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں تاریخ کی طرف۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے تاریخ کے اولین، یعنی اسلامی تاریخ میں کون کیا کرنے والا پہلا شخص تھا۔ یہ سوال اس آواز سے جڑا ہے جسے ہم سب دن میں 5 بار سنتے ہیں۔ زمین پر سب سے پہلی اذان کس نے دی تھی؟ یہ سعادت حاصل ہوئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو۔ ان کی وہ خوبصورت آواز اسلام کی پہلی اذان بنی، اور سبحان اللہ آج تک پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ اچھا، ایک اور پہلا سوال، انبیاء میں سے وہ کون سے نبی تھے جن کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی تو اللہ سے پوچھا، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وقار اور حکمت کی نشانی ہے۔ تو چلیں جلدی سے کچھ اہم اولین شخصیات کو دہرا لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا سلسلہ شروع کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کا کلمہ بلند کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں پر اذان دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر۔ یہ سب ہماری تاریخ کے وہ ستارے ہیں جن سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری راؤنڈ پر، دین کی اہم معلومات۔ اس میں کچھ بہت ہی گہری اور اہم باتیں ہوں گی۔ ایک بہت ہی اہم سوال، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا،
وہ کون سے 3 خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ وہ 3 خوش نصیب لوگ یہ ہیں۔ پہلے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ دوسرے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور تیسرے، وہ جو امت کی یعنی دوسرے لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ سوچیں، یہ اعمال اللہ کو کتنے پسند ہیں۔ ہمارا